کیا آپ جانتے ہیں ایک چھوٹی سی صورت میں اسلام کی فتح اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اہم پیغام چھپا ہے۔ آئیے سورۃ نصر کو سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ: جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور اس سے مغفرت مانگیں، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ مختصر تفسیر: یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب اسلام کو بڑی کامیابی حاصل ہو رہی تھی، خاص طور پر فتح مکہ کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ اب دین غالب آ چکا ہے۔ لوگ بڑی تعداد میں اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن اس کامیابی پر فخر کرنے کے بجائے اللہ نے حکم دیا: تسبیح کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں، حمد کریں، شکر ادا کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی ملنے پر انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، نہ کہ غرور۔ خلاصہ: کامیابی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اصل کامیابی عاجزی میں ہے، غرور میں نہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر اور استغفار ضروری ہے۔ دین کی خدمت کا مقصد شہرت نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ حدیث: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کے نازل ہونے کے بعد کثرت سے دعا پڑھتے تھے۔ ترجمہ: یعنی اے اللہ تو پاک ہے اور میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ صحیح بخاری۔ سورۃ نصر سے ملنے والی خوبصورت باتیں۔ اہم سبق: کامیابی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی کامیابی ملے تو سمجھیں یہ ہماری محنت کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد کا نتیجہ ہے۔ غرور نہیں، عاجزی اختیار کریں۔ جتنی بڑی کامیابی ہو اتنا ہی انسان کو جھکنا چاہیے، نہ کہ تکبر کرنا۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کامیابی کے وقت الحمدللہ کہنا اور دل سے شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ استغفار کی عادت ڈالیں۔ خوشی کے وقت بھی استغفر اللہ کہنا سکھایا گیا ہے تاکہ اللہ مزید رحمت عطا کرے۔ دین کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ لوگ اللہ کے راستے پر آئیں۔ ہر کامیابی کے بعد خود احتسابی کریں۔ سوچیں کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی اور اللہ سے معافی مانگیں۔ مختصر بات: سورۃ نصر ہمیں سکھاتی ہے کہ جب زندگی میں کامیابی آئے تو خوشی کے ساتھ ساتھ شکر